لگا رہے ہیں وہ لوگ. اس طریقے سے کب تک سنو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا بولے، اسمعوا خالی سنتے رہو نہیں بولے، سن کے سننے ہونا ہے، سن کے کچھ ایکٹ بھی کرنا ہے، کچھ حرکت میں بھی آنا ہے. یہ بھولے ہوئے ہیں یہ آفت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی. کچھ حرکت کرنا ہے. اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری نسلوں میں سے قادیانی نکلیں گے، ہماری نسلوں میں سے پھر کرسچن نکلیں گے. کیا پسند کریں گے کہ آپ کا بچہ بھٹک جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بچہ اسلام کے خلاف کام کرے؟ نہیں. تو اس سے پہلے کہ طوفان آئے بند باندھ لیجئے، اس سے پہلے کہ میڈیا کے حملے، اسلام کو اچھے سے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیجئے. اپنے بارے میں بہت زیادہ تعارف دے لیے، کہیں پر بھی آفس میں آتے واٹ از یور ٹیل می اباؤٹ یور سیلف بولتے شروع آتا I graduated post graduated، پھر اس کے بعد یہ ایکسپیرینس ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اللہ بلا بلا بلا. اسلام کے بارے میں بولیے، نہیں آتا کچھ بھی. اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ مسلمانوں سے پوچھیں گے تو اللہ کتنے ہے؟ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی کیوں نہ ہو پہنچا دو. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کتنے لوگوں کو بتایا ابھی تک؟ کتنے غیر مسلموں کو بتائے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے. کتنے لوگوں کو بتائے؟ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ ابا، ان کے نہ ابا ہے نہ ان کے بیٹے ہیں. کتنے کرسچنوں کو جا کے بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کتنے بت پرستوں کو جا کے بتائے جو تم بت سیم سے بنا رہے، اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو جا کے بتائے؟ 4 آیتیں سمجھ گئے لیکن آج تک بھی عمل. نبی صاحب بول رہے ہیں کہ ایک آیت بھی ہے تو پہنچا دو بول رہے ہیں. اگر ہر مسلمان دائی بن جائے، صرف عالم نہیں، ہر مسلمان اپنے اپنی جگہ پر غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا شروع کر دے. 80 کروڑ کی آبادی جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، کاش کے مسلمان جذبہ لے کر اٹھے اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں تو خود بخود ایلیگیشن بھی دور ہو جائیں گے، مسکنسپشن بھی دور ہو جائیں گے اور خود بخود ہمارے گھرانے بھی محفوظ رہیں گے. ورنہ یہ ایلیگیشن بڑھیں گے، بڑھتے جائیں گے، ایک دن آئے گا معاشرے کو ڈھانپ لیں گے اور یہ لوگ غلط فہمی میں آ کر تمہیں قتل کر سکتے ہیں، تمہیں جلا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ حالات بگڑ جائے ہم کو چاہیے کہ اسلام بتا دے. وہ شعر بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کو صحیح انداز میں پریزنٹ کرنے توفیق عطا فرمائے. غیر مسلم بھائی جو غلط فہمی میں آ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں ان کو جہنم سے بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ذاکر احمد پھر سے آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب دلچسپ نشست شروع کی جائے گی اور وہ ہے سوال و جواب. جی آپ کا نام اور پیشہ بتائیں. السلام علیکم ارشد بھائی. مائی نیم از وسیم بھنڈاری and I'm an engineering student. My question is, a few months back there was a talk by Dr. Zakir Naik in Lucknow, which has been, a fatwa was being issued by so-called scholars. So my question is, that was a big hue and cry in the media. Even Mayawati government even banned that talk. So my question is, are these so-called scholars have an authority to give fatwa to the greatest personality, Dr. Zakir Naik? بھائی سوال اردو میں کیا جائے کیونکہ بہت سارے آڈینس ہے جو اردو جانتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہترین سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اسلام کی خدمت کے لیے آپ کے جذبے کو اللہ یوز کر لے. بھائی نے جو سوال کیا ہے انگلش میں، میں چاہتا ہوں ہمارے کئی ایسے بھائی جو انگلش نہیں جانتے ہیں اردو میں ترجمہ کروں. کہ بھائی نے کہا کہ لکھنؤ میں ایک ٹاک تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، تو وہاں پر حکومت بھی انوالو ہو گئی اور کچھ سو کالڈ اسکالر جو بھائی نے کہا ہے، یعنی انورٹڈ کاماس میں کہا کہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اور ذاکر نائک صاحب جو اتنے سارے لوگوں کے مسکنسپشن دور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کے بجائے کیا اتنی بڑی پرسنالٹی کے خلاف اگر مسلمان علماء یا کوئی بھی سو کالڈ اسکالر اگر کچھ بھی کہتے ہیں تو کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ فتویٰ یا کوئی چیز وہ پیش کرے یا نہ کرے؟ یہی سوال ہے آپ کا. تو بھائی
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا اکثر ایک اصول ہے, چاہے میں ETV اردو پر بولتا ہوں, 4000 سوالات کے ہم نے جواب دیے ابھی تک, 55 کنٹریز میں پروگرام جاتا ہے, 150 یعنی ہندوستان کے چینل کا سب سے لانگسٹ لائیو انٹریکٹو پروگرام ہے. ہمیشہ ہمارا اصول یہ تھا کہ ہم پرٹیکولر کسی بھی پرسنالٹی پر گفتگو نہیں کرتے, نہ ان کے خلاف جاتے ہیں نہ ہم ان کے فیور میں بات کرتے ہیں, ہم صرف کانسیپٹ پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے اسلام, اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ٹاپک رہے گا تو اس پر ہم جواب دیتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا, میں چاہوں گا کہ پرٹیکولر پرسنالٹیز پر آپ سوال مت کیجئے, کیونکہ فیور کرنا یا ان کے خلاف میں آنا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے, اسلام کیا ہے سمجھیں. مسلمان کو سمجھنے کا ٹاپک نہیں ہے اسلام اینڈ میڈیا, مسلم میڈیا نہیں. پھر بھی آپ نے چونکہ سوال کیا ہے, اسی کو آزمائش کہتے ہیں نا. آزمائش مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں آ جاتا ہے ایک مسلمان, دوسرے مسلمان کے خلاف کچھ بول لیتا ہے. لیکن جب میڈیا میں جب آپ آتے ہیں تو اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کے بھی خلاف بولیں گے تو مسلمان کے خلاف بول رہے ہیں, تو گویا کہ آپ بھی پھر میڈیا کے جیسے ہو گئے. تو ہم کہیں گے دونوں بھی مسلمان بھائی ہیں, کہیں نہ کہیں غلط فہمی کچھ ہو رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ وہ کلوز ڈور میں اگر غلط فہمیوں کو دور کر لیں تو ذرا بہتر رہے گا. باہر آ کر میڈیا میں آ کر غلط فہمی اگر کریں گے, ہم نہ ان کو برا کہیں گے نہ ان کو برا کہیں گے, ہم کہیں گے دو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, دو بھی ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھائی ہیں. ہم میڈیا میں یا جنرل پبلک میں ماسس کے سامنے آ کے یہ غلط, یہ جماعت صحیح, یہ انداز میں گفتگو کریں گے تو گویا کہ آپ اپنے طور پہ اسلام اور مسلمانوں کا نام اور بھی اچھال رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, گندے کپڑے اندر کے بعض کپڑے چھپے ہوئے کپڑے رہتے ہیں, انڈر ویئر, بنین, اس کو گھر میں دھوتے ہیں کہ نہیں بازار میں نکڑ میں آ کے دھوتے ہیں. بازار میں اچھا یہ رنگ کی چڈی پہنتے ہیں آپ, ایسا مسئلہ آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں گھر کے چھپے ہوئے کپڑے گھر میں دھو لے تو اچھا ہے, بازار میں آ کے نہیں دھونا چاہیے. تو مسلمانوں میں انسان ہونے کے ناطے ہر کمیونٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو بازار میں لا کر سالو نہیں کیا جائے, گھر کے اندر سالو کر لیا جائے. یہ اتھارٹی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس ٹاپک پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. اسلامی اعتبار سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بازار میں آ کے کوئی مسئلہ حل کیا جائے, ورنہ اسلامی اعتبار سے کئی صلح کے دروازے موجود ہوتے ہیں, کئی طریقے, انسان ہونے کے ناطے کئی اختلافی رائے ہو سکتی ہے. اسلام میں کیا اختلافی رائے, ہیلدی اختلافی رائے تو جائز بھی ہے, لیکن مقصد اس کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے, اس کو فرقہ واری انداز میں نہیں بنانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں اتنے اختلاف نہیں جتنا کہ غیر مسلموں میں, آپ کو معلوم ہے. چلیے آپ کو پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی, کئی لوگ کیا بولتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان دہشت گرد ہے. ہمیشہ کیا کہتے ہیں, ہر قسم کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں کر, تو ہم ان کو بتائیں گے ایسی بات نہیں, دہشت گردی کے کئی بھی واقعات ہیں. پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں 100 ملکوں کے نام ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں اس میں 100 ملکوں کے نام ہے. اس کے اندر 100 ملکوں میں صرف 2 ملک مسلمانوں کے جن کا پارٹیسپیشن زیادہ نہیں تھا, خاموش آ گئے تھے, الائنس میں تھے. باقی کے 98% اس کے اندر غیر مسلم, خاص طور سے کرسچن, پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ہے. اور کیا کرتے ہیں دونوں مل کر, جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, کتنے لوگ مرے, 7.5 کروڑ معصوم مارے گئے. لیکن تاریخ میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے اس اختلاف کو اخباروں میں نہیں ہائپ دیا تھا, لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا کچھ ہوتا ہے تو اخباروں میں ہائپ ملتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ مسلمان کیئرفل رہے. میڈیا کے بعد گوشے تمہاری طاق میں ہیں, جیسا کہ میں نے کہا دین کی فکر کر نادا, مصیبت آنے والی ہے تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہم کو چاہیے کہ اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ ہم کانسائز کریں گے, کوئی اور سوال لیں گے. My name is Muhammad Azhar. Actually, I am here now on behalf of my friend. His name is Srinivas Krishnakar. If you permit me, I would like to ask few questions, which are his questions. جی بتائیے. Actually, اس نے مجھے 2 question پوچھا ہے, and I was also unable to answer as per my knowledge and all. ہم ایک ہی کوشچن لیں گے بھائی, کیونکہ دوسروں کو بھی موقع. اوکے ٹھیک ہے سر. سر اس نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں بھی ابھی بتایا کہ سعودی گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے, سعودی ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اسلام پریکٹس کیا جا رہا ہے. اور اراؤنڈ if we look at the statistics and what we call the totally criteria of the Saudi government, 0.1% of crimes are been taken place in Saudi government.
So he said, I agree, they are following the Islam, therefore the practice means therefore the crimes and all are less.